الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، کھانے کی دعوتوں کا ہر سماج اور علاقے میں رواج ہوتا ہے۔ مہمان نوازی اصل حقیقت میں کیسے ہونی چاہیے اور کون سی دعوت میں شریک ہونا جائز ہے، کون سی دعوت میں شریک ہونا ناجائز ہے، کون سی دعوتوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور کون سی دعوتیں کی ہی نہیں جانی چاہیے، عیسائیت اور دوسری قوموں کی نقالی کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کھانا کھلانے کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، مستحق کو کھانا کھلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں پائے جانے والے مذہبوں میں مہمان کو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے کہ مہمان کے روپ میں خدا آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے رمضان کے روزے اگر توڑ دیے جائیں تو اس کا کفارہ بتلایا۔ اس کفارے میں ایک کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آدمی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد اپنی قسم پوری نہ کر سکے تو کفارہ یمین سکھلایا، جس میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن کریم میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور ان جہنمیوں کے تذکرے میں ان کا جو وصف ذکر کیا گیا، ان کی جو ایک بری عادت ذکر کی گئی، اس میں سے ایک عادت یہ تھی، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس کے اندر خرابی یہ تھی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر توجہ نہیں دیتا تھا، لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا مستحق کو کھانا کھلانے پر۔ یہ جنتیوں کی عادت نہیں ہے، جہنمیوں کی عادت ہے کہ آدمی مسکین کو کھانا نہ کھلائے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ قیامت کا انکار کرتا ہے، یتیم کا مال کھا جاتا ہے،
مستحق کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، ان کی ایک خوبی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان آیتوں کے اترنے کے واقعات ہیں۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیش کر دیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا۔ جب فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور بھنا ہوا گوشت لے کر آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ پریشان ہو گئے جب وہ انسان دکھائی دینے والے فرشتے نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے قرار ہو گئے۔ مہمان نوازی کا جذبہ قرآن نے حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم پر زبردست عذاب آنے والا تھا۔ بطور آزمائش کے فرشتے خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے۔ ان کی قوم ان خوبصورت بچوں کی طرف جو حقیقت میں فرشتے تھے گناہ کے ارادے سے بڑھنے لگے۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی التجا کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے مہمان نوازی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر ہم سب کے آقا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں ایک خوبی تھی اور ایک امتیازی جو وصف تھا، امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد جو آپ کو تسلی دی، ان تسلی کے جملوں میں ایک جملہ یہ تھا، تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ ناداروں کے لیے پیسے کما کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھنے والی ہستی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مہمان کا اکرام کرنے میں بہت آگے۔ ان سے بھی کفار نے یہی کہا تھا، ابو بکر تم جیسا آدمی مکہ مکرمہ سے کیسے نکالا جائے جبکہ وہ مہمان نوازی کرتا ہے، حق پر تعاون کرتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اس کے انعام کے ساتھ اکرام کرے، ایک دن اور ایک رات، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے آگے جو کیا جائے
وہ تو صدقہ ہے۔ خرچ کرنے کا جذبہ، مہمان کے آنے پر خوش ہونا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات ہیں۔ اپنا چراغ بجھا دیا اور پھر چراغ بجھا کر مہمان نوازی کی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا مہمان ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس پر چھری چلانے سے جس تیزی کے ساتھ چھری نیچے چلی جاتی ہے، مہمان کے گھر میں آنے سے اتنی ہی تیزی سے برکت آتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ آئے، ابھی وہ کافر تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کو کہلوایا، ایک بکری کا دودھ، دوسری بکری کا دودھ، تیسری بکری کا دودھ، 7 بکریوں کا دودھ پی گئے جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے اتنا سب پی لینے کی وجہ سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بعد میں سے مسلمان ہو گئے، ایک بکری کا دودھ پیش کیا گیا، ایک بکری کے دودھ میں ہی پیٹ بھر گیا۔ حیرانی ہوئی کہ کچھ دن پہلے 3 بکریوں کا دودھ اور آج ایک بکری کے دودھ میں ہی پیٹ بھر گیا۔ جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء۔ ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ دعا نہ پڑھنے، اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے بہت بڑی مقدار کھانے کے باوجود بھی راحت نہیں ملتی ہے، اور ایمان والے کو تھوڑی مقدار کھا لینے پر بھی اس سے راحت مل جاتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ حضرات فاقے سے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی صحابہ سے کہا چلو جعفر کے گھر پر۔ حیران ہو گئے، میں نے تو چند ہی لوگوں کو بلایا تھا اور آپ بڑی تعداد لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی گھر والی نے کہا کہ جب آقا لا رہے ہیں تو سب انتظام ہو جائے گا، آٹے پر سے کپڑا نہ ہٹانا اور ہانڈی کو چولہے پر سے نہ اتارنا اور مہمانوں کے لیے ڈالتے رہنا۔ برکت ہو گئی، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا آٹا سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خرچ کرنے کا جذبہ، مسافر آتے ہیں علاقوں میں لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں گھر پر لے جاؤں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوٹلوں کا بڑھ جانا معاشرے کے زوال کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا نہیں جانتا، اور ان کی عورتیں اتنی غافل ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو بازاری کھانے سے نہیں بچانا چاہتی ہے۔ اخلاقی اقدار کے زوال کو بتلاتا ہے ہوٹلوں کی تعداد کا بڑھ جانا۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں،
حضرت امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل آئے، مہمان بن کر آئے، رات نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، سویرے انتظار میں تھے، فجر کے لیے اطلاع دی، فجر کے لیے سیدھے آ گئے، وضو نہیں کیا۔ بیٹیاں حیران ہو گئی، حضرت امام شافعی سے کہا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، آپ کا شاگرد بھی بڑا عجیب ہے، رات بھر سوتا رہا، وضو کا پانی استعمال ہی نہیں کیا، اور بغیر وضو کے آ کر فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ امام احمد بن حنبل نے بتلایا، جب میں نے سویا ہی نہیں تو پھر مجھے وضو کی کیا ضرورت ہے، اور رات بھر استاد جی کا کھانا کھانے کے بعد دل میں اتنی نورانیت تھی کہ سینکڑوں مسائل میں نے قرآن و حدیث سے نکال لیے، تو تہجد کی ضرورت کیا تھی جب رات بھر فقہی مصروفیت میں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں ہی لگ گئے۔ کوشش ہونی چاہیے متقی کو کھانا کھلائیں، لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا تو کوئی متقی ہی کھائے، غیر متقی لوگوں کو بھی آدمی کھلائے، دل جوئی کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ہمیں سکھلایا گیا کہ ہم مہمان کے لقمے کی طرف نہ دیکھیں۔ لوگ کھلاتے ہیں لیکن بخیلی کے جذبے کی وجہ سے آدمی دیکھتے رہتا ہے کہ کم سے کم کھائیں، زیادہ سے زیادہ بچ جائے۔ یہ آداب ضیافت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک دیہاتی آیا، غیر مہذب طریقے سے بڑے بڑے لقمے بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پورا کھانا تمہارا ہی ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ۔ وہ دیہاتی بہت ناراض ہو کر دسترخوان سے اڑ گیا، اور اس نے کہا کہ جا، میں تیرے دسترخوان پر نہیں کھاتا، میں سخی کے دسترخوان پر کھاتا ہوں، کمینے کے دسترخوان پر نہیں۔ ٹھیک ہے کہ میں غیر مہذب آدمی ہوں، میں نے بڑے بڑے لقمے بنا کر کھائے، لیکن تجھے حق نہیں تھا کہ میرے لقمے کی طرف نظر پڑ جاتی۔ تمہاری سخاوت مزاجی کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری نگاہ میرے لقمے کی طرف نہ ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس آنے والے وزیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بات کرنے کے درمیان چراغ کی روشنی کم ہونے لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر گئے، امیر المؤمنین اٹھ کر گئے، اور جا کر انہوں نے چراغ کو درست کیا۔ جب وہ چراغ کی لو جلنے لگ جاتی ہے تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ باہر نکالا تو وزیروں نے کہا، حضرت آپ ہم سے کہہ دیتے، ہم کر دیتے یہ کام۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چراغ جب درست کرنے کے لیے گیا تھا، جب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب چراغ درست کر کے آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، میں چھوٹا نہیں بن گیا۔ لوگ اپنے نوکروں سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں۔ لوگ ملازموں سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ضیافت کا، مہمان نوازی کا ادب یہ ہے کہ آدمی خود کرے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ام معبد کے جھونپڑے پر سے گزرے ہیں۔ ام معبد نے اپنی مریل بکری کو پیش کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اس کا دودھ بھر آیا۔ یہ برکتیں ہوتی ہے مہمان نوازی کی۔ کہا گیا کہ میزبان بیٹھے مہمان کے ساتھ تنہا نہ بٹھائے، ان الضیف یستحیی ان یأکل وحدہ، مہمان تنہا کھانے سے شرم کرتا ہے، دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جائے۔ یہ روایات ہماری اولاد نہیں جانتی ہے۔ مشایعت اور مہمان کو دروازے تک اور سواری پہ سوار کرانے تک چھوڑ کر آنا،
یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ مسنون طریقہ ہے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر پر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر جانے لگے، یا رسول اللہ میرے بچے انس کے لیے دعا کر دیجئے۔ بعض صحابہ نے دعا کی درخواست کی، ایسے موقع پر آقا نے دعا دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جو روزی ان کو دی ہے آپ نے برکت دیجئے اور ان پر رحم فرمائیے، مغفرت فرمائیے، ان کا کھانا نیک بندے کھائے، روزے دار ان کے پاس افطار کرے، اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون، اور فرشتے ان کے لیے دعا کریں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ صاحب مکان کی مسند پر آدمی نہ بیٹھے، جو کرسی جو جگہ مالک مکان کی ہے وہاں پر نہ بیٹھے، لا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر ایسے آدمی کے پاس نہ جائے جو بیچارہ ضیافت ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو تکلیف دینا ہے ایک طرح سے۔ یقیم عندہ ولا شیء لہ یقریہ بہ، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے جس سے وہ مہمان نوازی کرے، بے وقت چلے جانا، بغیر اطلاع کے چلے جانا، یہ میزبان کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر بغیر دعوت کے پہنچ جانا، ایک آدمی کو دعوت دی گئی پورے خاندان کو لے کر پہنچ جاتا ہے، تعجب ہے، مشغلہ ہی بن گیا دعوتیں کھانے کا۔ اولاد کو ٹریننگ دیتے ہیں کم وقت میں کیسے زیادہ کھایا جائے، کتنی اخلاق و اقدار کے گراوٹ کی علامت ہے۔ من دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو بغیر دعوت کے داخل ہوتا ہے کہیں پر، کھانے کی دعوت ہی نہیں دی گئی اور وہاں پر پہنچ گیا، چور بن کر جا رہا ہے، ڈاکو بن کر نکل رہا ہے۔ ایسا کھانا کتنا بے نوری کا ہے۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ آدمی جانے سے پہلے دیکھ لے کہ جو کھانا مجھے دیا جا رہا ہے حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ حرام مال کھلایا جا رہا ہے، بینک کا ملازم ہے، حرام مال کھلایا جا رہا ہے، جوڑے کی رقم مانگ کر ولیمہ کھلا دیا، اور بھی بہت ساری حرام کی شکلیں ہیں۔ بھائی شادی کرتا ہے، بہن کی میراث کا حصہ ہڑپ کر کے حرام لقمہ کھلا رہا ہے، ایسے کھانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ نکاح کا کھانا ڈیمانڈ کر کیا گیا، سبھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بعض ہی اللہ کے بندے ہیں جو بچے ہوئے ہیں، اچھا کھانا دیجئے، اچھا فنکشن ہال دیجئے، پلنگ بستر تو ہم لا لیں گے، ہم جہیز نہیں مانگتے ہیں آپ سے۔ یہ بھی ایک انداز ہے مانگنے کا، جہیز ہی مانگ لیتا، اب اتنا خرچ مانگا ہے کہ جو جہیز سے بھی زیادہ ہے۔ فنکشن ہال اور کھانے حرام کھا رہے ہیں ہم، لڑکی کے باپ نے جو کھلایا وہ کوئی خوشی سے نہیں کھلایا۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، مسلمان کا مال خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے۔ ولیمہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، کھلایا جانے والا مال بھی تو حلال ہو، بے حیائی کی تصویر کشی تو نہ ہو۔ ہماری بیویاں بیٹیاں کھا رہی ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فونوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ حیا بھی تو کوئی چیز ہے، دو گوشت کے ٹکڑوں کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے حسن کو نیلام کرنا اور اپنی غیرت کا خون کرنا چند چٹوروں کے لیے، کیا مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ختنے کی حقیقت میں کوئی دعوت نہیں ہے۔ ہاں ایسے علاقوں میں جو غیر مسلم اکثریتی علاقے ہیں، آندھرا وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں پر آدمی ختنہ کر لے اور اس کی دعوت دے تو بہتر ہے۔ ہمارے جیسے
مسلمان محلوں کے اندر ختنے کی کوئی دعوت نہیں ہونی چاہیے، ان علاقوں میں اس لیے تاکہ اسلامی شعار کا احساس ہو جائے۔ لڑکی کے بالغ ہونے پر پردہ واجب ہوتا ہے۔ بڑے بے شرم ہیں جو بالغ ہونے پر بے پردگی کے ساتھ دعوت کرتے ہیں۔ منگنی کی دعوتیں ہیں اور اسی طریقے سے جمعگی کی دعوتیں ہیں۔ سال ختم ہو گیا تو اس پر کیا برتھ ڈے ہے؟ زندگی کے ایک سال کے ختم ہونے پر کیا برتھ ڈے ہے؟ عجیب لوگ ہیں، مر جائیں تو شمع جلاتے ہیں، برتھ ڈے منائیں تو شمع بجھاتے ہیں۔ برتھ ڈے منانا ہو تو شمع بجھائیں گے، مرنے کے بعد کا کوئی دن منانا ہو تو شمع روشن کریں گے۔ غیروں سے ہم نے سیکھا ہے، اس کلچر کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ 25 30 ہزار روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسکول کی فیس نہیں دے سکا، مکتب کی فیس نہیں دے سکا، برتھ ڈے دھوم دھام سے کرے گا۔ مسنون عقیقہ نہیں کر سکتا ہے 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن، لیکن وہ چلا چھٹی ضرور کر سکتا ہے۔ باپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، چہلم کی دعوت ضرور کر سکتا ہے۔ بہنوں کی میراث نہیں دے سکتا ہے، دہم اور زیارت ضرور کر سکتا ہے۔ ماں بیوہ ماں کو راحت نہیں پہنچا سکتا ہے، زیارت کے لڈو ضرور بانٹ سکتا ہے۔ حج اور عمرے کی نمائش کرنا ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، پوری دنیا کو پتہ چلے، اس کی دعوت، اپنے حج عمرے کی مارکیٹنگ کی دعوت، یہ سب دعوتیں وہ ہیں۔ گھر بھرانی ہے، بکرا کاٹنا ہے، خون بتانا ہے، وہ خون گھر کی زمین میں دفن کرنا ہے، اس کے بغیر شیطان نہیں جائیں گے۔ شیطانوں کا اڈا بن جائے گا وہ گھر جہاں پر خون بتا کر راضی کیا گیا شیطانی طاقتوں کو۔ شیطانوں کا اڈا ہے وہ گھر جو لون اور فائنانس پہ بنایا گیا۔ شیطانوں کا اڈا ہے وہ گھر جہاں ماں کے جنازے پر بھی قرآن نہیں کھلتا ہے۔ توغرے لگا لیجئے، شیطانی طاقتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میوزک کے ذریعے سے صبح سے شام تک شیطانوں کا بسیرا ہے، اور سمجھتا ہے نادان کہ گھر بھرانی کے موقع پر بکرا ذبح کر کے خون دکھا دوں گا، شیطانی طاقتیں چلی جائے گی۔ وہ دعوتیں جو بے وقت کی جاتی ہے، 8 بجے بلایا 11 بجے نکل رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے انہیں۔ بچوں کی تعلیم کی تباہی، عورتوں کی عادتوں کی بربادی، اور پھر راتوں میں دیر سے آنا، فجر کا پابندی سے چھوڑ دینا، کتنی بڑی نحوستیں ہیں زندگیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بے دینی سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے جان و مال کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة